اب میں بلا تاخیر جناب مفتی پاکستان و آزاد کشمیر حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب مدعی اللہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائیں اور اپنے علمی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد زینت محفل پروردہ آغوش علم و حکمت صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید نعمان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ چورہ شریف، مقتدر حضرات علماء کرام، میزبان مکرم و محترم امام و خطیب مسجد حاضہ، پیکر اخلاص، محسن اہل سنت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب چوراہی نقشبندی مجددی، انتہائی عزت و تکریم کے لائق پیکر اخلاص جناب حاجی چودھری محمد فاروق صاحب چوراہی، اور میری بائیں جانب یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب، اور پیکر اخلاص حضرت قبلہ خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب چوراہی، حضرات علماء کرام میں رچنل میلاد کمیٹی کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا حافظ نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد اہل سنت علامہ مولانا محمد عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ چشتی صاحب، پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چند لمحات قبل آپ نے انتہائی پرمغز، پرتاثیر، پرکیف خطاب سماعت کیا علامہ مولانا حافظ امجد بغدادی صاحب۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات علماء کرام کے علم و فضل میں، نطق و لسان میں، خدمات دینیہ میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اس جامع مسجد قباء کے منتظمین محترم
جناب چودھری شبیر صاحب اور ان کے باقی تمام رفقا کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار عطرت پیغمبر کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا، جو ایک تسلسل کے ساتھ یکم محرم الحرام سے پورے روچڈل کی مختلف مساجد میں ایک مربوط سلسلہ اور ورکنگ ڈے ہو یا چھٹی کا روز ہو، آپ احباب کی اس قدر دلچسپی اور اس قدر ان پروگراموں میں شرکت، یقیناً یہ پسندیدگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی منظوری کی بھی آئینہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو اور زیادہ خیر کا نفع کا باعث فرمائے۔ وقت مختصر ترین ہے، بلا کسی تاخیر و تمہید کے چند معروضات میں نے عرض کرنی ہے۔ آج کے عنوان کے حوالہ سے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہے ان کا تو سبق ہی محبت ہے۔ سرکار کی آل تو بڑی عظمت ہے، ان کی تو مقام ہی بہت اونچا ہے۔ ہم نے تو سرکار کی بارگاہ میں جس کو مانا ہے سرکار کی نسبت سے مانا ہے، اور اہل سنت و جماعت محبت ہی کو اپنا بہترین ہتھیار بھی اور اسی کو اپنا بہترین وقار بھی سمجھتے ہیں، لیکن محبت اسی سے ہے جو محبت کے لائق ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، مگر رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ ہماری محبتیں ان کے لیے ہے جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبتیں ان کے لیے ہیں جن سے سرکار محبت فرماتے ہیں، ہماری محبتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بھی جن سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا تو سیدھا سا سادہ سا، وہ کہا نا کہ سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو ہمارا وہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل ہمارا تو سادہ سا اور سیدھا سا یہ اصول ہے کہ جو ان کا ہے، ان کے جو غلام ہیں ہمارے وہ امام ہیں، اور جو ان کا نہیں ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہا مسئلہ محبت کا، تو میں ایک بات یہاں شاید تلخ بھی ہو جائے، لیکن کچھ حقائق جی قبلہ تلخ بھی ہوتے ہیں۔ محبت کا ایک انداز وہ بھی ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کی ملاقات ہوئی، اور شاید وہ کوئی شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتا ہو، یا عام طور میں بھی لوگوں کو چھوٹے موٹے شعر کہے جاتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، یا اس نے کسی سے سنا ہو تو اس کو آگے پیش کر دیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے امام علی مقام، اہل کوفہ کے دل تو تیرے ساتھ دھڑکتے ہیں، اہل کوفہ کے دلوں میں تو تمہاری محبت موجود ہے، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے توجہ فرمائی؟ ان کے دلوں میں تمہاری محبت تو موجود ہے، یعنی دل تو تمہارے ساتھ ہے، مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اور شاید اسی موقع پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار کا ذکر آیا تو اسی مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ لَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، کہہ دینا سبحان اللہ، لَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ آپ نے فرمایا اگر یہ جسم، یہ بدن، یہ موت ہی کے لیے بنا ہے، اس کا انجام موت ہی ہے، لَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر یہ ہے، اگر یہ جسم موت ہی کے لیے بنا ہے
اور اس کا انجام مرنا ہی مرنا ہے تو فقتلوا سبیل اللہ بالسیف افضل. پھر اس کو راہ خدا میں تلوار کے ساتھ کٹ جانے سے بہتر اور کون سی. جب اس کا انجام ہی یہ ہے, ممکن ہے اسی موقع پر آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ یہ جسم جب مرنے کے لیے ہے تو پھر مرنا راہ خدا میں تلوار کے ساتھ کٹ جانا اس سے بہتر اور کوئی موت نہیں ہے. اور یہ آج بھی ہر مومن کا عقیدہ ہے. آج ہمارے سامنے ہمیں ایسے حالات کا تو سامنا نہیں ہے, ہمیں ایسے حالات کا سامنا نہیں ہے جیسے حالات کا سامنا کوفیوں کا تھا. ہم کوفیوں کو لعن طعن کرتے ہیں اس وقت کے ان کوفیوں کو جنہوں نے خطوط لکھ کے بلایا بھی اور حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے مزید یقین دلایا بھی. اور جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, تشریف لے آئے, اور اس سے پہلے ابن زیاد کے دھمکانے سے سارے کے سارے ایک ہی دن میں رفع چکر ہو جاتے ہیں, دماغ و تک کو ہم کر لیتے ہیں. میں نے کہا آج کے مسلمان کو ان کوفیوں جیسے حالات کا سامنا نہیں ہے. پھر ہی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ کیا تو امام علی مقام اصحاب رسول اور عطرت پیغمبر کی محبت کے دعوے پہ کس مقام پہ کھڑا ہے. رہا مسئلہ دل کا, جی دل میں تو آپ کے لیے محبت ہے. میں نے کہا دل تو تیرا بھی رب نے تیرے قبضے میں نہیں دیا. میں سمجھا نہیں سکا. کیا آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں ہے؟ دل تو جس بندے کی چھاتی میں ہوتا ہے نا, آج صاحب جس کی چھاتی میں ہے اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا. یہ دماغ جس کی کھوپڑی میں ہے اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا. بندہ نہیں چاہتا کہ حالت نماز میں میرا دماغ پتہ نہیں کہاں پھرے, میرے خیالات پتہ نہیں کہاں چلے جائے, لیکن یہ چلے جاتے ہیں. دل جس بندے کا ہے اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, دماغ جس بندے کا ہے اس کا بھی کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں تیرے کنٹرول میں یہ تیرے ہاتھ ہے, تیرے کنٹرول میں تیری نگاہ ہے, چاہے تو کھول چاہے تو بند کر لے. تیرے کنٹرول میں تیری زبان ہے, چاہے تو بول چاہے تو بند کر. تیرے ہاتھ کنٹرول میں, تیرے پاؤں ہیں, چاہے تو چل نہیں تو روک لے. تیرے کنٹرول میں تیری سماعت ہے, سن یا نہ سن. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. میرے کنٹرول میں میرے ہوا سے خمسہ, آپ کے کنٹرول میں آپ کے ہوا سے خمسہ. جو ہمارے کنٹرول میں ہے, ہم اپنے کنٹرول والے اختیار اور قدرت والے حواس کو جب اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرما کے کر دیں گے تو پھر اپنا دل و دماغ تو کیا, لوگوں کے دل بھی اللہ تیرے قبضہ میں دے دے گا. میں سمجھا نہیں سکا. جب ان حواس کو جو حواس خمسہ بندے کے کنٹرول میں ہے کہ ہاتھ اٹھے تو رب کی رضا کے خلاف نہ, نگاہ پڑے تو مصطفیٰ کی تعلیمات کے خلاف نہ کرے, اور زبان کھلے تو رب کا قرآن ہو, مصطفیٰ کا فرمان ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جو اعضاء ہمارے کنٹرول میں ہے, جس چیز پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, دل پہ کوئی کنٹرول اور قبضہ نہیں ہوتا کسی کا, لیکن جب انسان اپنے حواس پر پروردگار کے احکام کو قابض فرما دیتا ہے اور تابع کر دیتا ہے رب کے فرمودات کے, اللہ اس کی رسول کے تابع کر دے اپنے حواس سے ظاہری کو, ان حواس سے خمسہ کو جب پروردگار کی تعلیمات اور سرکار کی سنت کا آئینہ بنا دے, پھر اپنا دل تو اپنا ہوتا ہے, دوسرے کے دلوں میں بھی. اور یہ جذبات خطابت کی بات نہیں ہے, پروردگار فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا.
وہ اہل ایمان جنہوں نے نیک اعمال کیے، پروردگار نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا۔ آج یہ حضور قبلہ بابا جی کا فیضان اور حضرت خواجہ فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ طریقت نقشبندیہ کا ہے نافذ بر صغیر میں مرکز نقشبندہ، بالواسطہ اور بلا واسطہ جتنے بھی طریقت نقشبندیہ کی شاخیں ہیں، ساری کی ساری کا فیض اور سب کا سب کی اصل وہی اور ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگ ان کا نام بڑی محبت سے لیتے ہیں۔ حضرت بابا پیر شاہ غازی کا نام بڑی محبت سے لیا جاتا ہے، حضرت شیخ مجدد کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، حضرت داتا صاحب کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، حضور غوث الثقلین کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ وجہ ہے کیا کہ جو ان کے دسترس میں تھا وہ سارا کا سارا رائے خدا میں پروردگار کے سپرد کر دیا، تو رب نے آج تک لوگوں کے دلوں میں ان کا قبضہ جما دیا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کی بات تو اس شاعر نے بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی کہ کوفیوں کے دل تو تیرے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ادھر ہیں۔ اچھا، انہیں تو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئی۔ ابن زیاد بڑی بدماشی اور چلاکی کے ساتھ دل میں داخل ہوا گورنر ہاؤس میں، اور بڑے بڑے روسا جو تھے قبائل کے سربراہان، ان کو دعوت پہ بلا کے پھر جناب انہیں دھمکایا کہ ابھی تمہاری گردنیں اتار کے قلعے سے لٹکائی جائیں گی، جاؤ اپنے اپنے قبیلے کو کہو چھوڑ جائے، بھاگ جائے۔ بزدل، ہمارے بابا تبھی تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بزدلاں کدی نیند نہ آئے۔ یہ بزدلی جو ہے نا، بزدلی یہ بڑا چول پان ہے، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن دلیر ہوتا ہے، مومن دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ اور دلیری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کمزوروں کے منہ آئے، وہ تو بدماش ہوتے ہیں، وہ تو لچے ہیں، وہ تو لفنٹر ہوتے ہیں جو لوگوں کا جینا حرام کریں، وہ لوفر ہوتے ہیں، لوفر۔ جو دلیر ہوتا ہے، دلیر وہ ہے، وہی علامہ کی بات کہ ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل تو فولادم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ریشم ہے تو فولاد نہیں ہے، فولاد ہے تو ریشم نہیں ہے، جی لوہا ہے تو موم نہیں، موم ہے تو لوہا نہیں، وہ تو متضاد ہوتی ہے نا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مومن کے اندر پروردگار نے یہ دونوں صفات رکھی ہے۔ یہ فولاد سے زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے، فولاد سے زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے، اور ریشم سے زیادہ نرم بھی ہوا کرتا ہے۔ حیدر کرار ہے، مولا کائنات ہے، تاجدار حلتا ہے، صاحب ذوالفقار ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو چہرہ پیلا ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو تو جسم پہ کپ کپی تاری۔ کسی نے کہا حیدر ہے، سیف اللہ ہے، اتنی بڑی قوتوں کا مالک کہ جس نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ پھینکا، خوف زدہ کیوں ہو؟ فرمایا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں نا۔ رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت کپ کپی تاری ہے، خطا نہ ہو جائے۔ اور جب پلٹ کے دوسری طرف تو تبھی علامہ نے کہا کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، جہاں میں نام شاعر پر ہے مدار قوت حیدر۔ سردائی پینے سے اور بادام کھانے سے اس سے قوتیں نہیں آتی۔ ہاں ٹھیک ہے، جسم موٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن جسم کا موٹا ہونا اور ہے،
ایمان کا مضبوط ہونا ہو رہا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں طاقت ہوتی ہے، ایمان طاقتور ہو تو بڑوں بڑوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے۔ اللہ اکبر۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن دلیر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، اور کمزور کو سرکار پسند نہیں کرتا۔ کیا کمزور بندے ایسا کام؟ لوگ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا دیا؟ میں نے کہا وہ خود فرما رہے ہیں جب جسم کی انتہا موت ہے تو پھر اسے راہ خدا میں تلوار کے ساتھ کٹ کے مرنا چاہیے۔ یہ دلیر کر کہہ سکتا ہے، بزدل کہتے ہیں، یہ دلیروں کا کام ہوتا ہے۔ ارے یہ تو ویسے ہی یہ صبح سے لے کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے امام علی مقام کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا ہم نے تو لو بات آگئی سامنے عرض کیے دیتا ہوں دلیری کی۔ بزدلی اور دلیری کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے سنا ہے نا، قدیم زمانے کا نام رستم، اور آج بھی اس کے تذکرے موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ بات کرے نا کوئی اپنے سے اونچی جا کے، لوگ کہتے ہیں تو وڈا آیا رستم، کیوں جی؟ یہ مثالیں آج بھی ہیں۔ تو یہ رستم پہلوان، اسی کا بیٹا نام سہراب ہے، وہ بھی پہلوان، دونوں پہلوان تھے۔ بیٹا جب پیدا ہوا نا، باپ سے الگ ہو گیا، کسی اور ملک میں، یہ اور ملک میں ہے، وہ اور ملک میں ہے، بڑھتا رہا۔ پہلوان کا بیٹا تھا، پہلوانی اس کے جراثیم میں شامل، اس نے بھی آگے جا کے پہلوانی سیکھی۔ وہ ادھر کا شاہی پہلوان، یہ ادھر کا شاہی پہلوان، دونوں ملکوں کے درمیان ہوا کلیش، جھگڑا، جنگ لگنے کے امکانات ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا یار زیادہ بندے جنگ میں اتارنے اور جھونکنے کے بجائے ایسا نہ کر لیں، ایک پہلوان تمہارا ہو جائے، ایک ہمارا ہو جائے، اس پہ فیصلہ ہو جائے۔ جو جیت جائے گا اس کے حق میں فیصلہ، وہ فاتح۔ اب ادھر سے سہراب، ادھر سے رستم، نہ اس کو پتا ہے وہ بیٹا، نہ اس کو پتا ہے یہ باپ۔ جب دونوں آئے نا میدان میں، جوان تھا یہ، اگرچہ تھا ذرا بڑھاپے کو، لیکن بوڑھوں کے پھر گل شر تو زیادہ ہوتے ہیں نا۔ بالآخر بابے نے گل کھیلا، اور گل کھیل کر دوڑ چلا کر بیٹے کو دے مارا زمین پر، اور چھڑا گھوپا اس کی چھاتی پہ، وہ تڑپنے لگا، لڑکھڑاتی زبان سے کہتا ہے تم نے مجھے مار تو دیا، اب کسی ایسی جگہ پہ چلا جا جہاں میرے باپ کو تیری خبر نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، میرے باپ کو تیری خبر نہ پہنچے۔ وہ تو رستم تھا نا، کہنے لگا اچھا کون ہے تیرا باپ جس کی دھمکی تو مجھے دے رہا ہے؟ اس نے تو پہلوانی کی دنیا میں اپنے سے اوپر کوئی نام سنا ہی نہیں تھا۔ جب بیٹے نے یہ بات کہی کہ میرے باپ کو پتہ نہ چلے، اس نے کہا میرے باپ کا نام رستم ہے۔ اٹھا اور بیٹے کی اس لاشے کو، وجود کو، جسم کو پلٹا۔ اس کی کمر پہ بچپن کا ایک نشان تھا، جب وہ نشان دیکھا تو وہیں پہ غش کھا کے وہ بھی گر کے مر جاتا ہے، دونوں کی وہاں پہ موت ہو جاتی۔ دلیری ہے، لیکن بیٹے تو ایک کی بات کی کمر توڑ دے، اپنے ہاتھوں سے ہو جائے یا کسی سے ہو جائے، وہ اور سین ہے، وہ اور نصاب ہے، وہ اور معاملہ ہے۔ اور جب راہ خدا میں پیش کیے جا رہے ہو تو پھر منظر اور ہوتا ہے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں وہ طاقت موجود ہے کہ ایک جوان کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، دوسرے جوان کو خود تیار کر کے پھر میدان لے۔ اب جو جا سکتے تھے وہ تو خود گئے، جو چل کے نہیں جا سکتے تھے امام نے ہاتھوں پہ اٹھا کے لیے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے۔ امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ اور آپ یہ بھی فرماتے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا یہ ایمان ہے،
ظلم کے سامنے دب جانا یہ بزدلی ہے، یہ نفاق ہے، اور ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی، جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی تمہیں ظلم کے خلاف۔ اور یزید کا کردار، بس آخری جملہ اور دعوت فکر ہے۔ آج ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کی بات کرتے ہیں، عقیدت کی بات کرتے ہیں، اور واقعی من تعالیٰ حب آل محمد مات شہیدہ ماتم مومنہ، من تعالیٰ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات آل سنت والجماعہ۔ آل بیت اطہار کی محبت جنت کی ضمانت ہے، ایمان کی علامت ہے، شہادت کی موت ہے، آل سنت کا شعار ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن محبت کا مرکز تو دل ہوتا ہے، زبان تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور جو دل میں ہے اس کا اظہار تو اقوال کے ساتھ اعمال سے ہوتا ہے۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یزیدی خباثتیں آپ نے سنی ہیں، جو واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے جن حقائق اور واقعات کی بنیاد پر جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا انکار کیا، گنوا دوں یا آپ کو پتہ ہے کیا یزید شراب کے پرمٹ تقسیم کرتا تھا؟ یہی علماء نے لکھا ہے نا، شراب نوشی کرتا۔ علماء نے شراب کا انکار تو نہیں کیا، نماز سے کسی کو روکا نہیں تھا یزید نے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ لٹا پٹا قافلہ پہنچا تو وہاں آذان ہوئی یزید کے دربار میں، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، رقص دیکھتا ہے، بیت المال کا خائن ہے۔ کیا ہمارے یا ہمارے اطراف میں یا ہمارے گرد و پیش میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو ہمارے دوستوں میں ہو؟ میں نے سمجھا نہیں سکا۔ بس آخری جملہ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی محبت کا اور محبت کے ثبوت کی صرف اور صرف اول بھی آخر بھی ایک ہی بات ہے کہ جو خصائل یزید میں تھے ان سے نفرت کی جائے، جو کردار امام علی مقام کا تھا ان سے محبت کی جائے۔ وہ تو آخری سجدہ بھی پوچھنے پہ لوگ پوچھا کرتے تیری آخری رائے کیا ہے، اور میں آخری رائے بھی وہی ہے جس کے لیے میں نے یہ جامع شہادت روز کیا ہے، وہ بھی اعلاء کلمت الحق ہے۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے شہادت قبول کی، اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کے اصل قیام کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور رب کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں پھر جامع شہادت کی۔ نعرہ تکبیر، وہ کر شہید، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، اور راز دنیا پہ کھلا ہے یہ تیرے قتل کے بعد کہ لوگ مر کر بھی رہا کرتے ہیں زندہ کیسے۔ ماشاءاللہ